بیٹھا ہوں. حضرت مولانا کبیر الدین فاران صاحب انڈیا، ہماچل پردیش، شملہ، پنجاب کے علاقے سے تشریف لائے ہیں. تو حضرت مولانا وہاں پر مدارس چلاتے ہیں، مکاتب چلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو ادھر تشریف لائے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ چلو ہم بھی تھوڑا فائدہ اٹھا لیں. تو مولانا ماشاءاللہ وہاں کی پرنسپل بھی ہیں، ناظم اعلیٰ بھی ہیں، اور ساتھ ہی مدرسہ چلانے کے ساتھ ساتھ کاتب بھی ہیں، آثر ہیں. قلم بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اچھی اچھی کتابیں لکھتے ہیں. تو ابھی جو ہے وفیات پہ لکھی تھی، کہاں ہیں وہ ہمارے بڑے جو گزر گئے، اور جو آج موجودہ اکابر ہیں ان کے حالات بھی جمع کر رہے ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک حضرت مولانا کی تمام محنت اور سعی و کاوش کو قبول و مقبول فرمائے، اس میں برکتیں عطا فرمائے، حضرت مولانا سے امت کو خوب نفع پہنچائے. تشریف لائیے حضرت. ہاں ہاں اچھا، ماشاء اللہ. یہ انٹرنیٹ پہ جا رہا ہے، یوٹیوب پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بیریا. حاضرین گرامی، سامعین کرام، یہ میرے لیے خوش نصیبی بھی ہے اور آزمائش بھی کہ دو عظیم علمی اور روحانی شیوخ کی موجودگی میں کچھ بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے. شیخ طریقت حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علمی اور روحانی دولتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اور جو فکر آخرت کے ساتھ امت کے جملہ احوال کی درستگی اور ان میں علمی اور روحانی دولت ودیت کرنے کے لیے ہر ٹائم 24 گھنٹے کوشاں رہتے ہیں، ان کی موجودگی میں، اور اسی طرح حضرت پیر طریقت حضرت مولانا بلال صاحب بابا دامت برکاتہم کی موجودگی میں، جن کی تقریر شہرۂ آفاق ہے، اور یہ دونوں بزرگ کے بارے میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر ان سے کام لے رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہاں کی عوام نہایت خوش قسمت ہیں کہ ان حضرات سے استفادہ کرتے ہیں، علمی اور روحانی فیض سے، فیوض سے برکات حاصل کرتے ہیں. حضرت مولانا بلال صاحب کو میں ان کے طالب علم کے زمانے سے جانتا ہوں. طالب علمی کے زمانے میں ہی ان کے دونوں بھائیوں کو شیخ العرب والعجم حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت سے نوازا تھا. جب اس کی شہرت مظاہر علوم میں ہوئی تو میری نگاہ ان دونوں بھائیوں کو تلاش رہی تھی، اگرچہ اس وقت میری ملاقات نہیں ہو سکی. پھر بری میں ہی آ کر ان کی زیارت ہوئی. میرے بھائیوں، یہ مجلس اصل شریعت و طریقت کی ہے،
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شریعت اور طریقت نرا ایک فلسفہ ہے. طریقت جس کو تصوف بھی بولتے ہیں، اگر اس کی رہنمائی شریعت نہ کرے تو یہ زندیقیت اور کفریہ انداز ہے. ماشاء اللہ اس ملک میں جہاں ظاہری علوم کی طرف لوگوں کی توجہ ہے، حافظ، عالم، مفتی، قاضی بناتے ہیں، الحمدللہ تصوف کی طرف بھی یہاں کے لوگوں کا میلان بے انتہا ہے، جو نہایت خوش قسمتی کی بات ہے. ذیل میں ایک بات کہہ دوں کہ میں کبھی جھوٹی تعریف، سامنے والوں کی رعایت، یہ میرا مزاج میں نہیں ہے. جو حقیقت ہے وہ بیان کرتا ہوں، اور اسی میں آپ کے لیے انشاءاللہ فائدے مضمر ہیں اگر آپ غور سے سنیں گے. امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ قشیریہ میں اور احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. اسی کی مختصر تشریح کی ہے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اعمال دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری اعمال، ایک باطنی اعمال. ایک ظاہری اعمال روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب ظاہری اعمال ہیں. ظاہری اعمال ضروری ہیں. ظاہری اگر اعمال نہ ہو تو مفتیان کرام نہ کرنے والے کو کفر کے درجے کا فتویٰ دیتے ہیں. اور ایک باطنی اعمال ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، دونوں اعمال کی درستگی کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، صحابہ کرام کو بھیجا، اور آج علماء کرام شیخ طریقت اس پر محنت کرتے ہیں. اگر باطنی اعمال جس کو تصوف کہتے ہیں، جس کے حلقے بزرگان دین لگاتے ہیں، جس کا آج ایک نمونہ یہ بھی ہے، اگر باطنی اصلاح کی فکر نہ ہو تو حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ظاہری اعمال کا بھی کچھ ٹھکانہ نہیں ہوگا. ظاہری اعمال بھی بے نور ہو جائیں گے، بے کیف ہو جائیں گے، اگر باطنی اعمال کی طرف توجہ نہیں دی گئی. تو باطنی اعمال ایمان کی تکمیل کا ایک اہم باب ہے، جس کو حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم، حضرت شیخ ہمارے مولانا عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم، جس کی طرف آپ حضرات کو مائل کرتے ہیں. باطن اگر درست ہے تو ظاہری اعمال بھی درست ہوں گے. اگر باطن درست نہیں ہے، دل درست نہیں ہے، تو اعمال بھی، ظاہری اعمال بھی درست نہیں ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یونائٹڈ کنگڈم کے علماء کو خاص طور پر یہ جوہر، یہ توفیق، یہ صلاحیت سے مالا مال کیا ہے. میں جس دنیا کو دیکھ کر آیا ہوں، دیکھتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں، یہاں سے زیادہ محنت کرتے ہوئے علماء کو میں نے نہیں دیکھا ہے. جس طریقے سے امت مسلمہ کی اصلاح کی فکر سنت نبوی اور طریقہ نبوی سے جوڑنے کی جو محنتیں یہ حضرات کرتے ہیں، میں تو ہندوستان میں کہتا ہوں کہ ہم 5% بھی نہیں کر پاتے. اس لیے ان لوگوں کی قدر، عظمت، محبت، خدمت ویسے تو یہاں کے لوگ کرتے ہی ہیں، میں جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اہل ایمان کو ایمان کی حفاظت کے 2 طریقے بتائے۔ مجھے خوف ہوتا ہے، کسی تشریح میں ڈر لگتا ہے ان جیسے عالموں کے سامنے، کہ ایمان ایک بنیادی اللہ کی نعمت ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں۔ اگر ایمان نہیں تو حج بھی مقبول نہیں، زکوٰۃ بھی مقبول نہیں، کوئی اعمال مقبول نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی حفاظت کے لیے 2 طریقے بتائے ہیں، ایک تقوی اور ایک اہل اللہ کی صحبت۔ ایک تقوی اور ایک اہل اللہ کی صحبت اور معیت۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ یہ حضرات آپ حضرات کو بتاتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتلانا چاہتا ہوں تقوی کے بارے میں۔ تقوی من چاہی زندگی کو تیاگنے اور ترک کرنے چھوڑنے کا نام ہے، اور رب چاہی زندگی کو اپنانے کا نام ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بیمار ہو گئے، نام سنا ہے آپ نے؟ جو مرکز نظام الدین انہی کے نام پر ہے۔ بیمار ہو گئے، اور وہ بیماری سکتے کی بیماری تھی۔ سکتے کی بیماری کہتے ہیں جسم بالکل چپ ہو جائے، نہ سانس نکلے، نہ آنکھ دیکھے، نہ کھایا جائے، نہ حرکت جسم میں ہو، چپ چاپ جسم ہو جاتا۔ تو بڑے فکر مند ہوئے خادم، ہر چند علاج کرایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو خادم کو بتایا کہ نظام الدین کے جنگل میں ایک جوگی رہتا ہے، جوگی رہتا ہے، اور ان میں یہ صلاحیت ہے کہ کوئی کسی قسم کی بیماری ہو، خاص طور پر یہ چپ والی بیماری، سکتے کی بیماری کو جہاں جسم میں منہ لگا دے، چوس لے، تو بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سوچنے کے بعد حضرت کو چارپائی پر لٹا کر جنگل میں لے گئے جوگی کے پاس۔ غور سے سننا بھائی، جوگی کے پاس لے گئے، چارپائی رکھی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت کو ہوش آ گیا۔ ہوش آنے کے بعد حضرت نے پوچھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ کہاں لائے ہو؟ کیا مقصد ہے؟ تو خدمت گزار نے ساری کیفیت بتائی اور لانے کی وجہ بتائی۔ اس وقت کے خادم خدمت کرنے والے بزرگوں کے، علماء کے بڑے مخلص ہمدرد ہوتے تھے، بے غرض ہوتے تھے، اور اس لیے خادم اعلیٰ پیمانے پر پہنچتے تھے۔ حضرت مولانا بھی، ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کی بڑی خدمت کی، اور ان کے صاحبزادے نے بھی، کیا نام ہے ان کا؟ مفتی نعمان صاحب نے۔ جب مفتی نعمان صاحب سے میں ملنے گیا تو ان کے جسم پر مٹیاں پڑی ہوئی تھی، تو میں بہت ہنسا کہ انگلینڈ کا بچہ اتنا نازک، صاف ستھرا، اور یہاں مٹی میں کھیل رہا ہے، خدمت کر رہا ہے حضرت کی۔ تو خدمت سے ہی خدا ملتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت سے بھی خدا ملتا ہے۔ ویسے آپ لوگ تو بہت خدمت کرتے ہیں مسافرین کی۔ بہرحال تو حضرت ٹھیک ہو گئے، اور حضرت نے کہا لے چلو مجھے، واپس لے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت اسی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ یہ وصیت العرفان ایک رسالہ نکلتا میگزین، اس میں یہ لکھا ہے واقعہ، کیونکہ جو بہت کٹر لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی باتوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے کہ جوگی کی مثال دی جائے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ خوبی سبھی کو دیتا ہے، وہ کیوں دیتا ہے ابھی بتاؤں گا۔ تو کچھ دنوں کے بعد حضرت پر یہی کیفیت طاری ہوئی، بیمار ہو گئے، سکتے کی بیماری ہوئی، اور کئی دن اسی مرض میں کے شکار رہے، نہ نماز، نہ کھانا، نہ پینا، نہ کچھ۔ بالآخر پھر جوگی کے پاس حضرت کو اٹھا کر خادم لوگ لے گئے۔ جوگی سے حضرت کے حالات بیان کیے۔ جوگی نے اپنی تلسماتی انداز پر منہ لگایا جسم پر اور چوسا،
चूसने के बाद फौरन हजरत भले चंगे हो गए, बेदार हो गए, सारी कैफियत बेहतर हो गई, होश हवास में आ गए। तो एक बात है दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत गौर से सुनना, मेरी बात में थोड़ी खटास भी होती है। तो बड़ों की उल्टी भी अल्लाह सीधी करता है। बड़ों की, बड़े आलिम दीन, मुफ्तियान इकराम, शेख तरीक़त, बाज़ टाइम आपकी समझ में नहीं आती, आप समझते हैं कि ये तो मेरे ही जैसा है। मैं तकरीबन 13 साल पहले आया था यूके में, तो मुझे जांचने का बड़ा मिजाज है, क्या अच्छाई है, क्यों अच्छाई है, क्या है। तो यहाँ के लोग कुछ बोलने लगे आलिमों के खिलाफ, तो खिलाफ बोलने से मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि आलिम भी कोई फरिश्ते तो होते नहीं हैं। और भाई मेरे जैसा मौलवी क्यों अच्छा हो ज़्यादा, क्योंकि लोगों के खाने से हम पलते हैं, तनख्वाहों से, लिल्लाह ज़कात से, ज़कात ही ज़्यादा देते हैं, तो उसके असरात तो बहुत ज़्यादा मुरत्तब नहीं होंगे। मैं सुनता रहा, 15 दिन 20 दिन सुनता रहा। एक बार लेस्टर में एक मजलिस हुई और उसमें ख़त्म कुरान की मजलिस थी। तो मैंने सोचा आलिम लोग तो बहुत उम्दा यहाँ तकरीर करते हैं, अपने को क्यों इम्तिहान में डालना। मैंने ये इससे ऊपर की बात शुरू कर दी। मैंने कहा कि भाई यहाँ मैं फिरता हूँ, लोग कहते हैं कि मौलाना भी ताजिर हैं, मैं भी ताजिर हूँ, गुजरात से, बम्बई से, इंडिया से, पाकिस्तान से मैं भी आया हूँ, ये भी आया है कमाने के लिए, मैं भी आया है कमाने के लिए। तो ये कमाने की जो बात की लोगों ने, तो मैं जलता भुनता रहता था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिलता था, मैं तो मांगने के लिए आया था। अब मांगने वाला अगर हक बोलना शुरू करे तो गलत हो जाएगा। तो मुझे वो जलसे में मौका मिला जिसमें हजरत पीर तरीक़त और बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना सलीम धुरात साहब दामद बरकातुहूम भी थे मौजूद। मैंने कहा लोगों, ये मांगने का और तिजारत का जो तरीका है, बोलते हो तुम एतराज करते हो उलमा पर एतराज करने से ईमान के नूर से महरूम हो जाओगे। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो उलमा पर एतराज करता है, उलमा की कमी निकालता है, कब्र में देख लेना, दफन करने के बाद उनका चेहरा किबला से हटा दिया जाता है, पश्चिम से पूरब कर दिया जाता है। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, क्योंकि बहुत से लोगों की उल्टी भी अल्लाह सीधी करता है। खैर मैं तो बहुत दूर तक चला गया, ये बात कह दूं, मैंने कहा कि यहाँ के उलमा ने जो काम किया है, मस्जिद में बैठ के कहता हूं, कहीं और के उलमा ने नहीं किया। तजवीद का, तालीम का, तज़किये का, दिल की इस्लाह, जाहिर की इस्लाह। मैंने कहा नंगों को कपड़े पहना दिया, ये कोशिश किसकी है? उलमा की है। और कबूल आप लोगों ने किया, माशाल्लाह, आप भी बहुत बेहतरीन है। ये सरजमीन बेहतरीन है जो उलमा की मेहनत को कबूल करे, आप भी बहुत बेहतरीन है। खैर, तो मौलाना धुरात साहब ने कहा भैया ये टाइम आप ही को मुबारक, आप ही लीजिए, मैं तकरीर नहीं करूंगा, आप ही इस मजलिस को खिताब कीजिए। मैंने बहुत देर तक बात की, उल्टी सीधी जो भी हुई। बहरहाल, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने जोगी से सवाल किया, ये सुनने की बात है, ए जोगी, ये सलाहियत तुम में कैसे पैदा हुई कि मेरा इलाज डॉक्टरों ने किया, हकीमों ने किया, वेदों ने किया, लेकिन जोगी ने से शिफा अल्लाह ने बख्शी है, ये खूबी तेरे अंदर कैसे आई? ये मैं आप हजरात को समझाना चाहता हूं। उसने एक जवाब दिया कि मौलाना जी, मेरे गुरु ने मुझे एक हिदायत की थी कि मन के खिलाफ करना। क्या करना? मन के खिलाफ करना, यानी मनचाही जिंदगी नहीं गुजारनी है, मनचाही जिंदगी नहीं गुजारनी है। और मैंने शुरू से उस पर अमल किया तो भगवान ने मुझे ये सिफत दी है। हजरत खामोश हो गए, क्योंकि उल्टी को सीधी करना था रब को। तो हजरत ने सवाल किया कि मैं एक बात पूछूं, जो जोगी साहब,
آپ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر، اللہ نے احسان کروایا آپ کے ذریعے کہ میں ایک سوال کروں آپ سے کہ اسلام دھرم قبول کرنے کو من کرتا ہے؟ تو جوگی بہت حیرت میں پڑ گیا. انہوں نے کہا اسلام دھرم سے ہمارا کیا جوڑ، کیا واسطہ؟ کہ نہیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ قبول کرو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کے گرو نے یہ کہا تھا کہ من کے خلاف کرنا، تو اسلام تو آپ کے من کے خلاف ہے. چونکہ اللہ کو بزرگ پر احسان کیا تھا، ہوا تھا، الٹی کو درست کرنا تھا اللہ کو. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد چونکہ وہ سچا خادم تھا اپنے گرو کا، اس نے کہا وہ کلمہ پڑھا دیجئے جو آپ چاہتے ہیں میری ہدایت کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میرے بھائیو، ایمان کی حفاظت تقوی سے ہوگی، تقوی سے ہوگی. من چاہی زندگی سے ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وکونو جی وکونو مع الصادقین، جو میں ڈر رہا ہوں حضرت مولانا بلال صاحب ادھر ہیں. وکونو مع الصادقین، اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہو. دیکھیے میرے بھائی، حضرت مولانا بلال صاحب جیسے مقرر، تعریف وریف نہیں کر رہا ہوں، کہیں پھر یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کہیں میٹر جوڑ دیں، نہ حضرت مولانا کی کوئی تعریف کر رہا ہوں. اگر انڈیا میں، پاکستان میں اعلان ہوتا کہ یہ دو بزرگ آ رہے ہیں تو مسجد بھری ہوتی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ لاکھوں آدمی سن رہے ہیں. لیکن کونو مع الصادقین کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ نیٹ پر سننا کم ہوتا ہے. اگر قرب و جوار کے لوگ ہوں تو ان کو یہاں مجلس میں آنا چاہیے. یہ صحبت کا نور، صحبت کا نور جسم کی، روح کی کیفیت کو یہ نور بدلتا ہے، صحبت بدلتی ہے. وکونوا مع الصادقین. دور سے تو امریکہ افریقہ کے لوگ سنے، لیکن بولٹن کے لوگوں کے لیے صحبت ضروری ہے. بیٹھنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، آمنے سامنے بیٹھنا. ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہترس 100 سال تاد بیریا. اولیاء کے ساتھ صحبت، بیٹھنا، ملنا، تھوڑی دیر بیٹھنا، ان کی بات، ان کی زیارت بھی علماء کی عبادت ہے. زیارت بھی علماء صلحاء کی عبادت ہے. صحبت سے بات بدلتی ہے. رملہ بنت ابو سفیان، رملہ نام جانتے ہیں؟ رملہ کا نام سنا؟ سفیان کا نام سنا؟ میں سفیان بول رہا ہوں، مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے. رملہ وہ معزز اور محترم ہستی، امت مسلمہ کی ماں، جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے بھیا، رملہ کا نام کیا ہے؟ ام حبیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی. اور ابو سفیان 21 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ دشمنی کی ابو جہل کی طرح. رملہ بنت ابو سفیان اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے حبشہ کی ہجرت کی. ایمان کی حفاظت کے لیے حبشہ جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کا شوہر عبید اللہ بن جہش، ان کی دوستی صحبت کسی اور سے تھی، غیروں سے تھی. میں یہ دو باتیں بتلانا چاہتا ہوں کہ صحبت میں بات کیا بنتی ہے. ان کی دوستی، اٹھنا بیٹھنا غیروں سے تھا. اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ غیروں سے ملے تو دعوت کی نیت سے ملے، دعوت و تبلیغ کی نیت سے ملے، تو غیروں کے اثرات اس کے دل پر نہیں پڑیں گے. تو کچھ دنوں کے بعد رملہ نے خواب دیکھا کہ میرے شوہر کا چہرہ بدل چکا ہے، مسخ ہو چکا ہے، بدل چکا ہے چہرہ. وہ بہت پریشان ہوئی، اور تھوڑے دنوں کے بعد ان کا شوہر ایمان کو ترک کر دیا. میں آگے نہیں بول سکتا، ایمان کو ترک کر دیا، وہ کافر ہو گیا.
کافر ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ بڑی بےتاب اور بے چین تھی کہ ایمان کی حفاظت کے لیے ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، مکے اور مدینے کو چھوڑا اور حبشہ آئے، اور یہاں شوہر غیر ہو گیا اور میں تنہائی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ اسی بےتابی میں ان کی زندگی گزر رہی تھی تو رسول اکرم فخر دو عالم محسن انسانیت کو پتہ چلا کہ رملہ غیر وطن میں بے کیفی کی زندگی بسر کر رہی ہے، تو عمر بن امیہ کے ذریعے شاہ حبش کو پیغام دیا کہ میرا نکاح کا پیغام رملہ کو دو۔ چنانچہ ان کی سیرت کی کتاب میں بات لکھی ہے کہ رملہ گھر میں بے چین پھر رہی تھی آنگن میں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، شاہ حبش کی کنیز ایک عورت گئی، دروازہ کھٹکھٹائی اور رملہ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو جواب دیا کہ میں ایک پیغام لے کر آئی ہوں، شاہ حبش نے مجھے بھیجا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو نکاح کا پیغام اپنے ساتھ بھیجا۔ حضرت رملہ خوشی میں بے چین ہو گئی، دوڑنے لگی، اور جو کچھ بھی ان کے پاس سرمایہ کا تھا اس نے ہدیے کے طور پر اس کنیز کو ہدیہ دے دیا اور نکاح کی دعوت منظور کر لی۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصر یہ ہے دوستو کہ صحبت سے آدمی ایمان سے دھو بیٹھتا ہے اگر غلط صحبت میں بیٹھنا اٹھنا ہو۔ اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کی برکت سے بھی، یہاں علماء کی بڑی تعداد ہے، صلحاء کی بڑی تعداد ہے، میں ایک ایک عالم کا گناؤں تو ہیرے جیسے ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، اپنے گھروں میں بلائیں، بچوں کو ملائیں، خود ملیں، کوئی ٹائم متعین کریں، انشاءاللہ نور ایمانی سے آپ منور ہوں گے، خدا کی معارفت حاصل ہوگی۔ اللہ اللہ ہے تو یارو جان ہے، اللہ اللہ ہے تو یارو جان ہے، ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے۔ یہ اللہ اللہ کی دولت علماء صلحاء کی صحبت میں اللہ نصیب فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت کی شفقتوں کے سائے میں 2-3 دن سے رہتا ہوں، اللہ ان کو بہترین بدلہ دے، اور جس حوصلہ افزائی، عزت افزائی کا میرے ساتھ سلوک کیا ہے، اللہ ان کو اور ان کی اولاد اور یہاں کے لوگوں کو نصیب فرمائے۔ وما الینا الا البلاغ۔